آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے زنا کو حرام قرار دیا تھا۔ زنا دنیا کی بہت سی قوموں میں حرام رہا ہے، خود ہندوستان میں بھی ہماری جو سنسکرتی ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہندوستان کا جو قدیم کلچر ہے، اس میں زنا بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ۔ اور اسلام نے تو زنا کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ چاہے وہ کسی کی بیٹی اور بہن ہو، اپنی ہی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کے مرادف قرار دیا ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک ماں اور ایک باپ کے ہیں، یعنی ماں حضرت حوا ہے، باپ حضرت آدم ہے۔ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بودھسٹ ہو، کرسچین ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ماں کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے انسانی بنیادوں پر ہمارا رشتہ بھائی اور بہن کا ہوا۔ اگر کوئی شخص کسی بچی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اپنی بہن کی عظمت تار تار کرتا ہے، اپنی بہن کی آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ یہ تصور اسلام نے عطا فرمایا، یہ تصور اسلام نے بخشا کہ تمہاری بیوی کے علاوہ دنیا کی ہر بوڑھی ماں تمہاری ماں ہے، دنیا کی ہر نوجوان عورت تمہاری بہن ہے، اور دنیا کی ہر بچی تمہاری اپنی بیٹی کی طرح سے ہے۔ نہ کوئی اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے، نہ اپنی بہن سے زنا کر سکتا ہے، نہ اپنی بیٹی سے کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے 1000 سالہ تاریخ میں حکومت کی تم تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بتا سکتے ہو کہ جب مسلمان بادشاہوں نے یا حکمرانوں نے کوئی ایک زنا بھی کیا ہو۔ not a single case you cannot provide from the history, you cannot۔ ایک کیس بھی دنیا کے اتنے بڑے رقبے پہ حکومت کرنے والا مذہب، 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا مذہب، ایک کیس بھی ایسا نہیں کہ زنا کا کیس ہوتا۔ اگر ہوتا تو آج یورپ ریکارڈ کرتا، آج ہوتا دنیا چیخ چیخ کے کہتی مسلمان نے یہ کیا ہے، مسلمان نے یہ کیا ہے۔ مسلمان ٹیررسٹ بھی ہے اور زناکار بھی ہے، مگر قسم خدا کی جتنا الزام چاہو لگا دو، مگر ہمارے اوپر زنا کا الزام نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی کہا ہے اور ہر بہن کو اپنی بہن کہا ہے۔ اسلام عزت و آبرو کا مذہب ہے۔ تمہیں معلوم ہے زنا کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ زنا کی کیفیات کیا ہوتی؟ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ ایک انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ بن باپ کا بچہ ہوتا ہے۔ باپ تو ہوتا ہے مگر وہ نام نہیں لے سکتا، اس کی حیثیت، اس کا وقار سب کچھ مجروح ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ نہیں سکتا میرا باپ کون ہے، وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں کس کا پھل ہوں۔ وہ پوری زندگی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جیتا ہے، معاشرے میں سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ بتاؤ اس معصوم بچے کو کس بات کی سزا تم نے دی ہے؟ ایک لذت کی، ایک گناہ کی سزا دے رہے ہو تم۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ بچہ بھی اپنے باپ کے کردار سے متاثر ہو کر کے بعض وقت اس سے بڑا ظالم ہوتا ہے، اس سے بڑا زانی ہوتا ہے، اس سے بڑا بد کردار ہوتا ہے۔ متمدن دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے، کم از کم ہندوستان میں ایسے لوگ کم ہوں گے۔ ہم لاکھ غریب سہی، لاکھ فاقہ کش سہی، مگر ہمارے ہر بیٹے کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، ہماری ہر بیٹی کو کوئی نہ کوئی ماں ہے، قسم خدا کی۔ مگر دنیا جتنی ترقی یافتہ ہو جاتی ہے، باپ لیس ہوتی ہے اور ماں کا کوئی تصور نہیں ہوتا، دنیا میں وہ بغیر ماں کے نام کے، بغیر باپ کے نام کے زندہ رہتے ہیں۔ یہ کلچر اگر تمہیں پسند ہے تو اختیار کر لو، اور اگر تم اپنے بچوں کو نام دینا چاہتے ہو، اگر تم آنے والی نسلوں کو ایک باعزت نام دینا چاہتے ہو تو خدا را زنا سے خود بھی بچو اور پورے معاشرے کو بچاؤ، پوری سوسائٹی کو بچاؤ اور پوری قوم کو بچاؤ۔ آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسے سینٹرز اور ادارے قائم ہیں جن میں ہزاروں بن باپ کے بچے پلتے ہیں، وہ معاشرے پہ بوجھ ہیں، سوسائٹی پہ بوجھ ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی خود اپنے اوپر بوجھ ہو جاتی۔ زنا بدترین گناہ ہے، زنا کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، زنا بالجبر ہو یا زنا بالرضا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں رضامندی کے ساتھ ہو جائے تو وہ زنا نہیں ہے، اسلام میں وہ بھی زنا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ایک باپ اپنے بچے کو نام دینے کا بھی پابند ہوتا ہے، پرورش کرنے کا بھی پابند ہوتا ہے، تعلیم دینے کا بھی پابند ہوتا ہے، اور اپنی جائیداد کا وارث بنانے کا بھی پابند ہوتا ہے۔ جس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے یا ہے مگر زنا کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے، نہ وہ اپنے باپ کا نام خود کو دے سکے گا، نہ اس کی پرورش میں حق لے سکے گا، نہ اس کی جائیداد میں حقدار ہوگا، وہ دنیا میں تنہا ہوگا اور دنیا کی ٹھوکروں میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اسلام اسے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ اسلام ایسی ڈیٹنگ کو اور ایسے تصور کو بھی منع کرتا ہے جس میں
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زنا ہر حال میں حرام ہے، یہاں تک کہ شادی سے پہلے کوئی بھی سیکس کا ریلیشن زنا میں شمار ہوتا ہے، کوئی بھی جنسی تعلق زنا میں شمار ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تجربہ آج کی ترقی یافتہ دنیا کر چکی ہے، اس کا تجربہ آج کا زمانہ کر چکا ہے کہ ایک لڑکی اپنا رشتہ تلاش کرنے کے لیے صلیب پر چڑھتی ہے، تجربہ گاہ پر اپنی آبرو گوا دیتی ہے، اور پھر بھی اسے کوئی معقول رشتہ نہیں ملتا۔ اسلام میں جب ایک بچی بڑی ہوتی ہے تو پورا ماحول بے قرار ہو جاتا ہے، اس کا مناسب رشتہ اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کی ماں سب ڈھونڈتی ہے، مگر آج کے متمدن معاشرے میں لڑکی اپنا خود رشتہ ڈھونڈنے نکلتی ہے اور بے آبرو ہو کے واپس آتی ہے، اور کوئی اسے پناہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام میں کوئی بھی تعلق شادی سے پہلے جائز نہیں ہے، اور اسلام میں شادی میں لو کا جو تصور ہے وہ بھی شادی سے پہلے نہیں، اس لیے کہ وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں مشاہدات کے حوالے میں، تجربات کے حوالے سے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ باضابطہ طور پر اس کا مطالعہ خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی سروے کر سکتے ہیں کہ جو شادیاں، جن شادیوں میں محبت پہلے ہوئی ہے شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جن شادیوں میں محبت بعد میں ہوتی ہے شادی کے بعد وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس لیے کہ پہلی محبت شیطان پیدا کرتا ہے اور دوسری محبت رحمان پیدا کرتا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی، کبھی نہیں مٹتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معاشرے کے چند گوشے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔